ویٹیکن۔ جب ان کی فلائٹ لینڈ ہوئی تو ایئرپورٹ سے باہر نکل کر وہ زہرا بڑبڑائی، مطلب ہم دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ویٹیکن سٹی میں موجود ہیں۔ وہ حیرت سے یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے ارحم کے قریب آ کر اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا جو لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھی، کسی کو اپنی جانب دیکھتا پا کر اپنا رخ اس کی جانب کیا جو ارحم اور پھر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسپرا مائی وائف، ارحم کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسپرا ناسمجھی سے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو اسے سرتا پاؤں اپنائیت سے دیکھ رہا تھا۔ اسپرا اسے گھورتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ویلکم ہوم بردر اینڈ بھابھی، اس شخص نے گاڑی چلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ گھر واپس آ کر ایک اپنا ہی سکون ملتا ہے، ارحم نے سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ اسپرا ان دونوں کو اگنور کرتی آنکھیں موند کر سو گئی کیونکہ مسلسل سفر کر کے وہ تھک چکی تھی اور گاڑی اپنی منزل کی جانب بھاگنے لگی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اسپرا جب سو کر اٹھی تو گھبرا کر اتنے بڑے کمرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، میں 1 منٹ لگتا ہے پرنس چارمنگ مجھے اٹھا کر یہاں لائے کیونکہ میں گاڑی میں سو گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کے بولی، ساتھ ہی اس کی نظریں نیچے گئیں جہاں ملازمائیں کام کر رہی تھیں۔ اوہ، مطلب اس دفعہ ہم لوگ ہوٹل میں نہیں، گھر میں رہائش پذیر ہیں، اسپرا نے سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچا۔ یہ ارحم کدھر ہے؟ اسپرا نے ایک ملازمہ سے پوچھا جو ہال میں موجود صوفے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ میم سر باہر گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے رات تک آ جائیں گے، وہ تابع داری سے بولی۔ تو اسپرا آگے بڑھ کر گھر دیکھنے لگی جس میں سے موجود ہر چیز وائٹ کلر کی تھی، جس میں سے اسپرا کو ایک اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا، سوائے پردوں کے وہ بلیک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس نے اپنے قدم گارڈن کی جانب بڑھائے جہاں مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے تھے۔ درمیان میں 4 کرسیاں اور ٹیبل موجود تھا۔ سورج کی پڑتی کرنیں اس منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ وہ واپس سے گھر میں داخل ہوئی تو اسے کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دی تھی سوائے ملازموں کے کاموں کی۔ میم ناشتہ کر لیں، ایک ملازمہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ واٹ از دس؟ اسپرا کو جب سامنے رکھی ڈش کا اندازہ نہیں ہوا تو سوالیہ نظروں سے ملازمہ کو دیکھا۔ اٹس برنچ ٹارٹ، ملازمہ نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اسپرا بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی جس کا ذائقہ اچھا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لیونگ روم میں بیٹھ کر بکس ریڈ کرنے لگی۔ اسی پل اس کی توجہ فون پر بجتی رنگ نے کھینچی۔ اس نے کتاب سائڈ پر رکھ کر جا کر فون اٹھایا۔ ارحم، ریسیور سے کسی کی غصے بھری آواز گونجی۔ ارحم، تو تم کون ہو؟ اس سے پہلے اسپرا اپنے الفاظ مکمل کرتی وہ اسے ٹوکتے ہوئے سرموزی سے بولا۔ میں ارحم کو فون پکڑاؤ۔ وہ واپسی سے اس کی آواز کاٹتا ہوا بولا، وہ یہاں نہیں ہے۔ اسپرا نے اپنی خوف سے بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ کدھر گیا ہے؟ اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی وہ کال کاٹ گئی۔ اسپرا بے یقینی سے موبائل دیکھنے لگی۔ جیسے خود عجیب و غریب ہے ویسے اس کے جاننے والے ہیں۔ اس ریسیور کو پٹکتے ہوئے بڑبڑائی اور اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کر کے وہ لیٹ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی تو اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے لب پر موجود کٹ پر نرمی سے انگلی پھیرا۔ ارحم کا خیال ذہن میں آنے پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لیکن میں نے تو دروازہ لاک کیا، کیا یہ کیسے اندر آ سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ تمہارا دن کیسا گزرا اسپرا؟ اس کے بال گردن سے پیچھے کر کے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اسپرا خاموش رہی، یعنی واضح کیا کہ وہ گہری نیند میں سو رہی ہے، جس پر ارحم کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، جس پر اسپرا نے تڑپ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور دھکیلا، جس پر وہ کرا کر رہ گیا کیونکہ اسپرا نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا۔ ارحم، سوری میں بھول گئی تھی، وہ جلدی سے لائٹ آن کرتی ہوئی بولی اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اپنی شرٹ اوپر کرو، مجھے اپنا زخم صاف کرنے دو، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، لوگ زخم دیکھ کے مرہم بھی رکھنے لگے ہیں۔ وہ آئی برو چکاتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پلیز، وہ اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ کر التجائیہ بولی۔ یہ چھوٹے موٹے
زخم مجھے کچھ نہیں کہتے، اس لیے ریلیکس ہو کر سو جاؤ تم۔ ارحم تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ جب کہہ رہی ہوں تو مان کیوں نہیں جاتے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ کر خود اس کی شرٹ اوپر کر دی جہاں اسٹچز لگے ہونے کے باوجود خون بہہ رہا تھا۔ اسپرا نے پائیوڈین پکڑی اور روئی سے صاف کرنے لگی جبکہ ارحم صرف اسے دیکھنے لگا۔ یو آر سو بیوٹیفل، اس نے اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کے ہاتھ پل بھر کو ٹھہرے مگر پھر وہ زخم صاف کر کے اس پر دوائی لگا کر پٹی لگانے لگی۔ ہو گیا، بس اتنی سی بات تھی، کل تیار رہنا۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بولا، لیکن کیوں؟ اس نے ماتھے پر سلوٹے چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، ترکی بترکی بولا۔ ہم لندن سے یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ وہ مایوسی سے بولی، کیونکہ وہ لندن دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں جس کام کے سلسلے میں گئے تھے وہ ہو گیا تھا، تو یہاں آ گئے ہیں۔ وہ سکون سے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، لیکن یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں بھی کوئی کام ہے کیا؟ اس کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اوف، ہز اسمائل از سو بیوٹیفل اینڈ پیور۔ وہ سوچنے لگی، خیر ہو صحیح، کہیں یہ طوفان آنے سے پہلے کی رونق تو نہیں؟ دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی، میں یہاں رہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، مطلب؟ اسپرا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا ہوم ٹاؤن، میں یہاں پیدا ہوا تھا اسپرا۔ ارحم نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، ہم کل کدھر جا رہے ہیں؟ اسپرا نے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہیں آفر دے رہا ہوں، تمہیں کل یہ ویکٹین سٹی گھماؤں گا، کل تمہیں اپنا ہوم ٹاؤن دکھاؤں گا اور یہاں تک کہ کل کا اپنا دن تمہارے نام لکھوں گا۔ وہ ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال مجھے پسند آئے گا، یہاں ہر چیز بہت عجیب ہے، یہاں تک کہ یہاں کا ناشتہ بھی، لیکن وہ الگ بات ہے، کھانے کا مزہ ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، یہاں پر لوگ یہی کھاتے ہیں ٹیسلو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کل میں نہیں جاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میری آفر کا مطلب حکم ہوتا ہے۔ وہ ہیڈ سے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، اور میری ناک کا مطلب صرف نہ ہی ہوتا ہے۔ اس کی کولڈ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی، مجھے مجبور مت کرو۔ اس نے اس کی شہرت پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے وارن کیا، ارحم، اسپرا، مجھے انکار کرنے کی عادت نہیں، تم صرف میرے سنگ سفر کرو، منزلیں میں طے کروں گا۔ وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی، سو جاؤ، کل کا دن بہت لمبا ہونے والا ہے۔ وہ جب خاموش رہی تو اس نے اس کے ہاتھ سے باکس دراز میں رکھ کر اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، آج ایک کال آئی تھی، کوئی تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اسپرا نے اسے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بتانے لگی، میں صبح دیکھ لوں گا، ابھی سو جاؤ، میں بھی تھک گیا ہوں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ کیا ہوا ارحم، تم کبھی اتنے نرم اور کبھی اتنے تنگ دل، پل میں نرمی سے سختی پر اتر آتے ہو، آخر ہو کیا تم؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگی، کیونکہ نیند آنا اب مشکل تھا۔ بیٹھو، ارحم نے بائک پر بیٹھ کے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا اسٹیچو بنی اس کا منہ دیکھنے لگی، کیونکہ ارحم ابھی وہ ارحم کے ساتھ گھومنے جا رہی تھی۔ لیکن بائک پر کیوں؟ وہ منمنائی، سوال مت کیا کرو اتنے، چپ چاپ بیٹھو۔ وہ سرد موری سے بولا، جس پر وہ جلدی سے بائک پر ارحم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اسے غصہ دلا کر کمرے میں بند رہنا اور ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بہتر تھا آج گھوم ہی آئے۔ ارحم نے مین روڈ پر جا کر بائک کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ جو کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بائک کی سائڈز کو پکڑے ہوئے تھی، جلدی سے ارحم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارحم، آہستہ چلاؤ پلیز، وہ سپیڈ ہونے پر چلائی، لیکن وہ آہستہ کرنے کے بجائے مزید تیز کر گیا، اس قدر تیز کہ بار بار اسپرا کو محسوس ہونے لگا، ہم ابھی اس دنیا سے گئے تو تب اس دنیا سے گئے۔ ارحم، تم مجھے اپنے ساتھ اس لیے لائے ہو نا، تاکہ تم مجھے ایسے موجے مار سکو۔ جب بائک گاڑی سے بال ٹکراتے بچی تو وہ حلقے بس چیختے ہوئے بولی، مگر وہ اسے اگنور کر کے سپیڈ اور تیز کر گیا۔ وہ اپنی زندگی میں اب کچھ اور خوفناک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے اپنا ہاتھ ارحم کے گرد سختی سے باندھ دیے، جبکہ اپنا سر
اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں بند کر دی۔ کچھ دیر بعد بائک کی رکی تو وہ اس جان لیوا بائک پر سے جلدی سے اتر کر ارحم کے سامنے جا کر ہوئی۔ ایسے بائک چلاتے ہیں کیا؟ تم ہم دونوں کو موت کی گھاٹ اتار چکے ہوتے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ جان کر خوشی ہوئی کہ تمہیں میری جان کی بھی فکر ہے۔ وہ اس سے ضائع مسکرائے۔ نہیں جی، مجھے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ ہاں، اسے آنکھ مارتا ہوا بولا، اسے کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں لوگوں کے ہجوم سے گزرتے آگے بڑھنے لگے جو آپس میں اٹالین اور انگلش میں بات کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے رک گئے۔ میں ہمیشہ ویٹیکن میوزیم میں آنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں کی آرٹ انتہائی خوبصورت ہے۔ میں اپنے لوگوں کے خیالات سے تو واقف ہوں، دیکھنا چاہتی تھی دوسرے لوگوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ وہ سامنے میوزیم کو دیکھ کر بولی۔ جانتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ اسے اب کیسے پتہ؟ اوہ سوری، بھول گئی ارحم میرے ساتھ ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے خود سے بڑبڑائی اور اس کی سنگت بھی میوزیم میں داخل ہو گئی۔ یہ تم نے دیکھ کیا؟ کیسے؟ اس نے ناسمجھی سے ارحم کی جانب دیکھا۔ جب وہ لوگ بغیر کسی ٹکٹ یا چیکنگ کے میوزیم میں داخل ہو گئے جبکہ لوگ قطار میں کھڑے خوار ہو رہے تھے۔ ڈونٹ بردر آئی ٹولڈ یو اٹس مائی ہوم ڈونٹ بادر آئی ٹولڈ یو اٹس مائی ہوم ٹاؤن۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر تیزی سے چلنے لگا۔ آہستہ چلو ارحم، مجھے سب کچھ دیکھنا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولی۔ پہلے سٹائن چیپل، پھر باقی سب۔ وہ اسے آگے کھینچتے ہوئے بولا۔ ارحم جو پہلے آ رہا ہے وہاں سے ہی دیکھنے دو۔ نہیں، ایسے بہت وقت لگے گا اور میں اتنا فارغ نہیں۔ اس کے بازو پر زور دیتے ہوئے بولا۔ لیکن تم نے کہا تھا تم اپنا سارا دن میرے نام لکھ رہے ہو۔ وہ منمنائی۔ شٹ اپ ول یو؟ جس پر اسپرا نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھا اور اپنا منہ بند کر لیا کیونکہ وہ یہاں کسی قسم کی بحث نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظر ایک اسکلیچر پر پڑی جہاں ایک آدمی اور اس کے ساتھ 2 لڑکے سانپ کی مکمل لپیٹ میں تھے جن کی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ لیکون اینڈ ہز سن۔ وہ اسپرا کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑبڑایا جبکہ شرم سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، لڑکھڑاتی آواز میں بولی، یہاں پر مجسمے ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا اور انہیں تقریباً 10 منٹ لگے سٹائن چیپل تک پہنچنے میں۔ اسپرا وہاں داخل ہو کر فرش کی جانب دیکھنے لگی جس پر کچھ پیٹرن سا بنا ہوا تھا۔ اس پیٹرن کو کاسمیٹک یا کاسمیٹی بھی کہتے ہیں، ارحم اسپرا کو بتانے لگا۔ تبھی ان کی توجہ آفیسر کی آواز نے کھینچی جو فیملیز کو تصویریں بنانے سے منع کر رہا تھا۔ استغفار اللہ، معاف کریں۔ اسپرا نے ارحم کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لاتے ہوئے 1000 بار کہا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا ہوا؟ دیکھا کیوں نہیں سب؟ جب وہ لوگ ایک بینچ پر بیٹھ گئے تو ارحم نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہاں یہ سب ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ چونکہ وہ کچھ ہی دیر وہاں رکنے کے بعد اسے اپنی سنگت میں باہر کھینچ لائی تھی۔ شکر اللہ کا میں بھی ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو اب ہمیں چلنا ہے یہاں سے۔ اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ بائک پر ہرگز کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم ہم دونوں کو اس پر زندہ ہی مار دو گے۔ اس کے پیچھے چلانے لگی لیکن وہ اسے اگنور کرتا بائک پر بیٹھ گیا جبکہ اسپرا اسے گھورنے لگی۔ دیکھو، میں نے اس لیے تیز چلائی کیونکہ تم نے مجھے پکڑ نہیں رہی تھی۔ اب پکڑ لینا، پھر نارمل چلاؤں گا۔ وہ یہاں وہاں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب میں نے تمہیں پکڑا نہیں؟ تو تم ہم دونوں کو موت کے منہ میں دھکیل دو گے؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں، وہ سرد موری سے بولا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم ایسے کیسے؟ میں نے کہا بیٹھو۔ اس نے اسپرا کے الفاظ کاٹتے ہوئے وارن کیا جس پر جلدی سے بائک پر بیٹھ کر اس کے گرد بازو حائل کر گئی کیونکہ ابھی اسے مرنا نہیں تھا۔ ارحم نے نارمل سپیڈ پر بائک چلائی تو کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے موجود تھے، مورٹ ہوٹل۔ اسپرا ہوٹل کا نام دیکھ کر زیر لب بڑبڑائی۔ ارحم اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر داخل ہو گیا اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے یہ لفظ مورٹ پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ وہ ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا سچ میں ٹیسلو؟ ارحم نے مزے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔
ہاں لیکن یاد نہیں آ رہا کہاں، وہ بڑبڑائی۔ مورٹ کلب، میرا کلب جس میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، جہاں تم اپنے فیانسی کے ساتھ آئی تھی، لیکن ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ یقین کرو تم اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا تمہیں وہاں سے چرا لے جاؤں، اور دیکھو چرا لیا ہے۔ ارحم کے بتانے پر اسپرا کی سانسیں تھمی اور اس دن کی یاد اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ ہیلو میڈم، کس دنیا میں کھانا آ چکا ہے، شروع کروں؟ ارحم نے اسپرا کی سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، جو اسی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ بہت زیادہ ہے، ہم دونوں کیسے کھائیں گی؟ اسپرا نے ارحم کے پکارنے پر سامنے پڑی بہت ساری ڈشز کو دیکھتے ہوئے کہا، منہ سے کھائیں گے؟ ویسے بھی تم نے صبح سے صرف ناشتہ کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں تمہارے سمندر نما پیٹ میں یہ کچھ ہی دیر میں سارا پہنچ جائے گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے بولا، جس پر اسپرا نے صدمے سے کہا، تم نے میرے پیٹ کو سمندر کہا؟ اسپرا نے اسے گھورا۔ اب جو ہے وہی بولوں گا نا میاں کارا، وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے میرے سامنے کیا کچھ پڑا ہے، کیونکہ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ کھایا ہے؟ اسپرا نے تمام ڈشز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسکلیٹ چکن وتھ پوٹیٹو اینڈ پیپرز، چکن سینٹو، ڈرنکن چکن مسالہ وتھ پوٹیٹوز اینڈ رائس۔ اس نے ڈشز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کے نام بتائے، اور جس پر اسپرا کو کچھ خاص سمجھ تو نہیں آیا، مگر پھر بھی ہاں میں سر ہلا کر کھانا شروع کر دیا۔ اور سچ میں ارحم کے کہے کے مطابق وہ کچھ ہی دیر میں سب کچھ کھا چکے تھے۔ اس کے بعد ارحم نے سویٹ میں 2 ڈشز منگوائی۔ اٹس آل دا ڈشز ہیئر سو ڈیوائن۔ اسپرا نے اپنے منہ میں چاکلیٹ کا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ سی، ارحم نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، میں کبھی بھی پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں گئی، اس لیے مجھے انگلش کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی۔ اسپرا کو اس کی بات کا مطلب تو سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ اس کے پاپا یہ لفظ اکثر بولتے تھے، لیکن وہ مکمل اٹالین سے واقف نہیں تھی، اس لیے بولی، کیا سچ میں تم اپنی دادی کے پاس رہنے نہیں جاتی، جو امالفی کوسٹ میں رہتی ہیں؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ اسپرا نے شوق کی حالت میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں کارا۔ وہ ویٹر کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ چوکس، اسپرا زیر لب بڑبڑائی، کیسا جا رہا ہے یہاں سب میٹسو؟ ارحم نے ویٹر کے قریب آنے میں پوچھا۔ بہت اچھا باس، صرف آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ سر جھکاتا ہوا بولا، جس پر ارحم نے ہاں میں سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ باس؟ ویٹر کے جانے کے بعد اسپرا نے ارحم کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا ہوٹل ہے، اس نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا؟ اسپرا نے آئی برو اٹھائے۔ جتنی بھی چیزیں مورٹ لفظ کے ساتھ جڑی ہیں وہ سب میری ہیں، میں آنر ہوں ان سب کا، پھر وہ مورٹ کلب ہو یا ہوٹل۔ وہ نرمی سے بولا، اب سمجھ میں آیا، کلب کا نام مورٹ کیوں تھا، کیونکہ اس کا مالک ہی ماسٹر ہے، تو نام تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ لب چباتے ہوئے سوچنے لگی۔ کارا؟ وہ کچھ لمحے بعد ارحم نے اسے پکارا، میرا نام اسپرا ہے، کارا نہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ کارا مینس ڈیئر ان اٹالین، جو بھی ہے مجھے میرے نام سے ہی بلاؤ۔ وہ اس کی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نرمی سے پل میں کولڈ ہو گئی۔ تمہیں جو میرا دل کرے گا وہ بلاؤں گا، اپنے مشورے اپنے تک ہی محدود رکھا کرو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا لب بیچ کر رہ گئی۔ اب میری بات سنو دھیان سے۔ وہ اپنی ڈارک پیچ بلیک آنکھوں سے اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، نہیں مجھے نہیں سننی، اپنے پاس رکھو۔ وہ ترکی بترکی بولی، یہاں پبلک پلیس پر میری برداشت مستزم، اور میرے بائیں جانب دیکھو، جہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک نیوز پیپر ریڈ کر رہا ہے۔ ارحم نے اسے وارن کرنے کے بعد اسپرا سے پوچھا، ہاں دکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے سکون سے بولی،
اور دو آدمی تمہارے پیچھے بائیں جانب موجود ہیں، کیا وہ نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ ارحم نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آ رہے ہیں تو پھر؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اور کیا تمہیں باہر 4 آدمی بلیک کار میں نظر آ رہے ہیں جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ سیدھا ہم ہی دیکھ رہے ہیں؟ ارحم نے ریسٹورینٹ کی کھڑکی سے باہر کھڑی گاڑی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ارحم آ رہے ہیں، نظر کیا ہو گیا؟ کیوں بار بار پوچھ رہے ہو مجھے؟ صاف دکھائی دیتا ہے۔ کبھی یہ دیکھو کبھی وہ دیکھو، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ میں بس کنفرم کر رہا تھا، وہ سکون سے سیٹ کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے بولا۔ کون ہیں یہ سب لوگ؟ کیا یہ تمہارے دوست ہیں؟ اس نے ایک نظر سب پر پھیر کر ارحم سے پوچھا۔ نہیں، یہ ڈرنک کا سپ لیتا ہوا بولا۔ وہ ڈرنک کا سپ لیتا ہوا بولا۔ تو پھر؟ اسپرا نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم بالکل بھی گھبراؤ مت اور بس خوشی خوشی مجھ سے بات کرو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے ارحم؟ تم مجھے بتاؤ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہ خوف سے اس کے ہاتھوں سے پر گرفت سخت کرتے ہوئے بولی۔ مجھے بس 2 منٹ دو تیسو، وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے سیل پر کچھ بٹنز دبانے لگا۔ ارحم، اسپرا نے جب واپس سے ان دونوں آدمیوں کی جانب دیکھا جو اس وقت پاؤں سے ہی گھور رہے تھے، اس نے لرزتی آواز میں پکارا۔ بس ہو گیا، تم بس ہنستے مسکراتے ہوئے مجھ سے بات کرو، بس اتنا ہی کرو۔ ارحم نے اپنا سر پاکٹ میں ڈال کے اسپرا کا ہاتھ واپس پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بس اتنا بتا دو، یہ ہمیں ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ اسپرا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ یہاں مجھے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، مختصر بولوں تو میری ہستی دنیا سے مٹانے آئے ہیں بس، وہ عام سے انداز میں بولا، جیسے اس کے لیے کوئی بہت معمولی بات ہو، جبکہ دوسری طرف اسپرا پٹرائی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ارحم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسپرا نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی جانب دیکھا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تب تک حملہ نہیں کریں گے جب تک میں ہوٹل میں ہوں۔ ویسے بھی یقین کرو، میرا آج کی تاریخ میں مرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ اسپرا سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ ارحم، پولیس کو کال کر دو، میری وہ مدد کر دے گی۔ اسپرا نے اسے مشورہ دیا تھا کہ پولیس آ کر ارحم اور جو لوگ اس کا قتل کرنے آئے دونوں کو گرفتار کر لے اور وہ خود آرام سے یہاں سے بھاگ جائے واپس اپنی دنیا میں، تاکہ وہ مجھے گرفتار کر لیں تو یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ وہ اس کے خیالات کو اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا۔ ارحم، میں نے کہا نا، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے الفاظ میں چھپی سنجیدگی وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اسپرا نے نظر گھما کر ہوٹل میں دیکھا جہاں فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے، باتیں کرنے اور مسکرانے میں مصروف تھی۔ ارحم، کچھ کرو، دیکھو یہاں کتنے ہنستے مسکراتے چہرے ہیں۔ اسپرا نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم میرے ساتھ، وہ ٹیبل پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب نہیں کر سکتی؟ میری وجہ سے تمہیں آس پاس یہ سب لوگ نہیں دکھ رہے؟ اسپرا نے غصے سے کہا۔ نہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا، ارحم نے کوک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے اسپرا ارحم سے مزید کچھ کہتی، اس کی نظر ایک ویٹر پہ پڑی جو بل لے کر ان کی جانب آ رہا تھا۔ ارحم، تم نے تو کہا تھا یہ ہوٹل تمہارا بھی ہے، پھر یہ بل کے لے کر کیوں آیا ہے؟ اسپرا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہ ویٹر وہاں پہنچ چکا تھا۔ سر، بل۔ ویٹر نے بل کی جانب اشارہ کیا۔ ارحم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پہلے بل کو اور پھر ویٹر کو دیکھا۔ اس سے پہلے ارحم اپنی الفاظ مکمل کرتا اس ویٹر نے جیب سے چاقو نکال کر ارحم پر حملہ کر دیا، جس پر اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارحم فوری پیچھے ہوا اور اس کے چاقو والے ہاتھ کو بری طرح گھما کر اس کا سر زور سے ٹیبل پر مار کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہوٹل میں موجود تمام لوگ چیخنے لگے اور باہر کی جانب بھاگنے لگے۔ اسپرا بھی خوف سے سیٹ سے اٹھ گئی۔ نیچے بیٹھو، ارحم نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ اس آدمی کے منہ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھانے لگا۔ میں نے کہا نیچے بیٹھو۔ اسپرا کو جب خاموش کپکپاتے دیکھا تو وہ حلق کے بل کھینچا، جس پر اسپرا اسی وقت سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ویٹر ارحم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ باقی سب دوسرے آدمی اپنی پسٹلز ارحم کی جانب تانتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں تم لوگوں کی جگہ ہوتا تو یہ غلطی کرنے کی ہرگز کو نہیں کرتا، ارحم نے بغیر ڈرے اپنی پیچ بلیک ڈارک آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دھمکی دے رہے ہو اسکارپیو؟ جو آدمی نیوز پیپر پڑھ رہا تھا
وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، چلو دیکھ لیتے ہیں جو ہوتا ہے۔ وہ ان چاروں میں سے ایک آدمی جو بولا جو کار میں موجود تھے، اور ساتھ ہی جب وہ سب ارحم کی جانب بڑھنے لگے، ارحم نے ایک قدم پیچھے لیا اور پھر بیٹے کو اٹھا کر زور سے گھما کر ان کی جانب اچھالا، جس کی وجہ سے وہ سب آدمی زمین پر گر گئے سوائے ایک آدمی کے جو پھرتی سے اسپرا کے قریب سے گزرتا ارحم کی جانب بڑھا۔ اس کے قریب آنے پر ارحم نے پہنچ کے ایک ساتھ اس کے منہ پر 5 ڈنڈے لگا، جبکہ دوسرے آدمی اس بیٹے کو خود سے دور پھینک کر واپس سے اس کی جانب بڑھنے لگے، لیکن ایک دفعہ مختلف راستوں سے۔ ارحم نے جلدی سے وائن کی بوتل توڑی۔ جیسے ہی ایک آدمی اس کے قریب آیا، اس نے وہ بوتل اس کے سر پر ماری، جبکہ اس کا باقی حصہ بغیر کپکپائے سامنے سے آتے آدمی کے گلے پہ جا کر اسے کاٹ دیا، جس پر چیخیں ہوٹل میں گونجنے لگی۔ اسی پل ایک اور آدمی ارحم کے قریب گیا تو ارحم نے اسے گردن سے دبوچ کر زمین پر پھینکا۔ تبھی باقی سب بچے آدمیوں نے ٹیبل پر اٹھا کر ارحم کی کمر پر مارا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ فرش سے اٹھ بیٹھا۔ مگر اس سے پہلے وہ کھڑا ہوتا، ان آدمیوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ارحم کے پیٹ پر زور سے پنچ مارا، جس پر ارحم کے قدم لڑکھڑائے۔ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ارحم کو اٹھا کر زور سے شیشے کے ساتھ مارا، جس سے ایک کانچ کا ٹکڑا ٹوٹ کر بکھر گیا، جبکہ اسپرا کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، مگر ارحم نے ہمت نہیں ہاری اور پھر وہ اٹھنے لگا تو اسی آدمی نے اس کے پیٹ پر زوردار کک ماری۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسپرا کی آنکھوں میں زبانی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے یہ سب موقع سمجھ کر یہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن پاؤں وہاں سے ہلنے سے انکاری ہو گئے تھے، جبکہ دل میں خوف اور درد سا اٹھنے لگا تھا۔ لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی، یہ درد اور خوف اسے ان آدمیوں میں محسوس ہو رہا تھا جو یہاں قتل کرنے آئے ہیں، یا صرف ارحم کے لیے جو اس وقت اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اسپرا کو دیکھا اور پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ جب اسپرا کو محسوس ہوا وہ اس کی جانب بڑھا تو وہ ارحم کے قریب بھاگی، لیکن دو آدمی اسے بازو سے پکڑ کے خود کے قریب کر گیا۔ یہی ہے نا وہ اسکارپیو، اس آدمی نے اسپرا کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا۔ یہی وجہ تھی نا جس کی وجہ سے تم اتنا عرصہ غائب رہے ہو، دوسرے آدمی نے چیختے ہوئے کہا۔ لیور! اس قدر زخمی حالت کے باوجود ارحم کی آواز انہیں وارن کرنے لگی، کیوں تمہیں میرا اس کو چھونا تکلیف دے رہا ہے؟ گولڈن بالوں والے آدمی نے اسپرا کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا، پلیز مجھے جانے دو۔ اسپرا نے اپنے آپ چھڑاتے ہوئے التجائی کہا کہ جانے دوں گا، پہلے مجھے اپنا نام بتاؤ۔ اس نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام۔ یہ کہتے ہوئے اسپرا ارحم کی جانب دیکھنے لگی جو بے حال پڑا تھا۔ پلیز ارحم مجھے بچا لو، وہ دل ہی دل میں بولی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اس آدمی نے سلگتے ہوئے لہجے میں اس کی سر پر پسٹل رکھتے ہوئے کہا، میرا نام اسپرا ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جس پر اس آدمی نے ارحم اور پھر اس کے آدمیوں کی جانب دیکھا اور تھوڑا پیچھے کھسک کر زور سے ڈانٹ اسپرا کے پیٹ پر ماری، جس سے وہ کڑا کر زمین پر گری۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی جھوٹ بولنے کی؟ تمہارا نام اسپرا نہیں ہے۔ اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ مزید نکلا تو میں تمہاری زبان حلق سے نکال کر کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ ارحم نے فوری اٹھ کر آ کے اسے گردن سے دبوچ کر زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، جس پر باقی آدمی ارحم کی جانب بھاگے۔ اس نے بغیر دیر کے ایک کے بعد ایک زور سے ٹانگ ماری، دوسرے کو گردن سے پکڑ کے بغیر ہچکچائے اس کی گردن توڑ دی، جس سے وہ زمین بوس ہو گیا، جبکہ دوسرے آدمی شوق کے عالم میں اسے دیکھنے لگے۔ مگر جلد ہی اپنے ٹرانس سے نکل کر سب نے اس کے سر کی جانب پسٹل تان دی۔ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی دس ٹائم فار ریئل۔ گولڈن بالوں والے آدمی نے اٹھ کر ارحم پر نشانہ باندھتے ہوئے کہا، جس پر وہ چپ رہا اور اس کی گولی چلانے کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی گولی چلنے کی آواز آئی تو اسپرا نے اپنی آنکھیں کھولی، جبکہ دوسری گولی چلنے پر ارحم سائڈ پر ہوا اور اپنی جیب سے پسٹل نکال کر گولڈن بالوں والے کے ہاتھ پر گولی چلائی، جس سے پسٹل گر گئی اور باقی سب کے سروں پر نشانہ لگایا، جس سے وہ سب سیکنڈز میں زمین بوس ہو گئے۔ تم نے اسے اپنے یہ گندے ہاتھ لگائے جو میرا ہے، اور یقین کرو جو میری چیزوں کو بغیر میری اجازت کے چھوئے، میں انہیں موت سے بھی بھیانک دیتا ہوں۔ ارحم نے ٹیبل سے چھری اٹھا کر اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا، جس پر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی
جبکہ اسپنا نے ارحم کی بات پر اپنی آنکھیں اور شدت سے بند کر لی۔ ارحم نے چھری سے اس کے ہاتھ کی دو انگلیاں اور پھر بازو ہی جڑ سے اکھاڑ دیا جس سے اس نے اسپنا کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ اس آدمی کی چیخیں پورے ہوٹل میں گونجنے لگیں۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک مشورہ، جب کسی کو مارنے جاؤ تو اس وقت پسٹل کا ٹریگر دباؤ، نہ کہ فضولیات میں اپنا وقت برباد کرو۔ اور دیکھو، تمہاری بکواس نے تمہیں ہی موت کے منہ ڈال دیا، ارحم نے کہہ کر اس کے دل میں گولی مار دی، جس سے اس کی چیخیں دم توڑ گئیں۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، اٹھو، ارحم نے اس آدمی سے فارغ ہو کر اسپنا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور جس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارحم کی اسی پل نظر لوگوں کی جانب گئی جو اس منظر کی تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ اگر ایک بھی تصویر یا ویڈیو وائرل ہوئی ان موبائلز کے ذریعے تو اس سے بھی خطرناک موت تم سب کو دوں گا۔ ارحم نے سلگتی نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ان کے رنگ زرد پڑے اور ہاتھ کانپنے پائے، اور وہ لوگ جلد ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، اسپنا نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نم آنکھوں سے کہا۔ رکو ٹیسو، ارحم نے کہتے ہوئے نیچے جھک کر اسپنا کو اپنی باہوں میں لے کر کھڑا کرنا چاہا۔ تبھی اسپنا نے ایک نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو ابھی تک برف کی طرح سرد تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اٹھتے ان دونوں کی توجہ باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن نے کھینچی، جو کچھ ہی لمحوں میں اپنی گاڑی سے اتر کر ارحم کے ارد گرد اس کے سر پر پسٹل کا نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ اسکارپیو، لیو دا لیڈی اینڈ اسٹینڈ بیک۔ آفیسرز، جو میگا فون پکڑے ہوئے تھے، حکمیہ لہجے میں بولا۔ ارحم نے آفیسر کی بات پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپنا کی گرفت اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ پیچھے ہٹو اسکارپیو، ورنہ میں تمہیں یہاں ہی گولی مار دوں گا، کیونکہ مجھے ڈائریکٹلی آرڈرز ملے ہیں تمہیں ختم کرنے کے، آفیسر نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر ارحم اسپنا کے پاس ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے آفیسر کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ اس کے پاؤں اسپنا کی کمر کو چھونے لگے۔ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس لڑکی سے دور رہو، دور ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، آفیسر نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وارن کیا، جس کا ارحم کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اسپنا، جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک نظر آفیسر کو اور پھر ارحم کو دیکھا۔ اپنے درد کو ایک طرف رکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ ارحم سے دور جا سکے، لیکن اس سے پہلے وہ دور ہوتی، ارحم نے اسے بالوں سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچا، جس پر اسپنا کرا کر رہ گئی اور تکلیف سے آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال چومنے لگی۔ ارحم، اسے جانے دو، آفیسر نے تحمل سے کہا، مگر ارحم کا اگلا عمل اسپنا کو شاک کر گیا، کیونکہ وہ اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ چکا تھا۔ ارحم، اسپنا نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں اسے پکارا۔ جب اس نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اسکارپیو، لڑکی کو جانے دو، ورنہ میں ابھی اسی وقت تم پر گولی چلا دوں گا، آفیسر نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو آفیسر کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ ارحم نے آفیسر کی بات پر دل کھول کر کہکہ لگایا، اس کے کہکے میں بھی وحشت صاف جھلک رہی تھی۔ ایسا ہے کیا؟ تو چلاؤ پھر گولی، ارحم نے اسے چیلنج کیا۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، تم بس اس لڑکی کو جانے دو، آفیسر نے اسپنا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے التجائیہ کہا، جس پر ارحم نے آفیسر کے وجود میں کپکپاہٹ محسوس کی۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی جو سامنے کھڑی ہے، اس کی زندگی تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اور میں اس کے دماغ میں گولی چلانے سے ذرا برابر بھی دیر نہیں کروں گا۔ اسپنا نے ارحم کے الفاظ پر پلٹ کر تکلیف سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں اس قدر جنون اور سرموری دیکھ کر اس کا دل اذیت سے پھٹنے لگا۔ ارحم، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آدمیوں کو بولو اپنی بندوقیں زمین پر پھینکیں، ارحم نے سکون سے کہا، مگر اس کی آواز سے سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ مگر جب اس نے محسوس کیا کہ آفیسر بندوق رکھنے پر ہچکچا رہا ہے تو اس نے فوراً گن لوڈ کر کے اسپنا کی کن پٹی پر رکھ دی، جس پر اسپنا شدت سے رو دی، تو آفیسر نے جلدی سے اپنے آدمیوں کی جانب اشارہ کیا، جس پر سب نے اپنی گن زمین پر رکھ دی۔ تبھی
میٹرو ویٹر بھاگتا ہوا ان کی جانب آیا، جس کے بازو اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سر، انہوں نے ہمارے آدمی پکڑ لیے ہیں، جس پر ارحم نے پولیس کی جانب شعلہ برساتی نظروں سے دیکھا۔ زین کو کال کرو، ارحم نے سنجیدگی سے کہا اور ساتھ پولیس کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا، کیونکہ وہ یہاں کسی قسم کی غلطی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سر، کر دی ہے کال، وہ بس پہنچنے والے ہیں، میٹرو نے جلدی سے کہا۔ اوکے، تم نکلو یہاں سے، ارحم نے میٹیو کو حکمیہ لہجے میں کہا، جس پر وہ وہاں سے نکل گیا۔ ارحم، تم بہت پچھتاؤ گے، آفیسر نے اسے وارن کیا۔ ہاں، ایسا ہے کیا؟ ارحم نے آفیسر کو چیلنج کیا۔ چلو ارحم، نکلو جلدی، زین نے پیچھے سے آ کر کہا، جس کے ساتھ 10 آدمی موجود تھے اور جنہوں نے بلیک سوٹ اور گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ زین کی آواز پر ارحم اسپرا کے سر پہ ہی پسٹل رکھے اسے لے کر باہر نکلنے لگا اور جلد ہی دونوں گاڑی میں موجود تھے، جبکہ زین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کل ڈیم آل، ارحم نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تو زین گاڑی زن سے وہاں سے بھگا لے گیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اسپرا نے سرگوشی نما الفاظ میں کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتا ہوا سکون سے بولا۔ تم تقریباً سچ میں مجھ پر گولی چلانے والے تھے، اسپرا نے کسی روبوٹ کی طرح وہ منظر سوچتے ہوئے کہا۔ اسپرا، میں چاہتا ہوں تم خاموش رہو، ارحم نے اسے وارن کیا۔ نہیں، میں نہیں ہوں گی، تمہیں سر میں گولی چلا کر مجھے مار دینے والے تھے آج، چیختے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے غصے سے ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ میں نے سوچا تھا آج کا دن ہمارے لیے کچھ معنی رکھتا ہے، ہم دونوں اپنے رشتے کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم مجھے ایسا محسوس کرواتے ہو جیسے میں اس بھیڑ میں اکیلی ہوں اور میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ کیا تم اپنا رونا دھونا بند کرو گے؟ تمہارے آنسو مجھے غصہ دلا رہے ہیں، ارحم نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تم نے مجھے بتایا تھا میرے آنسوؤں سے تمہیں محبت ہے، یہ تمہیں سکون پہنچاتے ہیں، وہ چیخی۔ یو آر اے مانسٹر، اے بلڈی تھرسٹی مانسٹر، جس نے پل میں ان سب کو جان سے مار دیا، اسپرا سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ڈرگ ہے، ارحم تنگ آ کر بولا، جس پر کار اچانک سے رکی اور پھر زین پچھلا دروازہ کھول کر اسپرا کے بازو کی جانب سرنج بڑھائیں۔ یہ کیا ہے زین؟ فکر مت کرو، اس سے تمہیں سکون ملے گا اور درد کم ہو جائے گا، زین نے کہتے ہوئے وہ سرنج لگا دی۔ زین، آئی کانٹ، سو جاؤ، وہ کہہ کر واپس سے گاڑی آگے بڑھا کر گاڑی میں آگے بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ تبھی اسپرا اس ڈرگ کا اثر ہونے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر مکمل نیند میں جانے سے پہلے اس نے محسوس کیا جیسے ارحم نے اس کے کان میں کچھ کہا ہے اور پھر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر خود کے سینے میں چھپایا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر ارحم نے اسے کیا کہا۔ اسپرا کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں موجود پایا، جہاں اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، جبکہ سامنے زین کال پر کسی کے ساتھ مصروف تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اسپرا پر گئی، جلدی سے کال بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ زین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ پانی، اسپرا نے خشک ہوتی زبان سے کہا، ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ماسک اتار دیا۔ زین نے جگ سے پانی کا گلاس میں انڈیل کر اسپرا کو بٹھایا اور اسے پانی پلانے لگا۔ اب کیسی ہو؟ پانی پلا کر زین پھر سے پوچھنے لگا۔ بہتر ہوں، وہ ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ اوکے، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، زین کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔ زین کے جانے کے بعد اسپرا نے محسوس کیا کہ اسے پیٹ اور سر کی درد غائب ہو چکی ہے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں اسپرا؟ ڈاکٹر نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، بہت بہتر ڈاکٹر، اسپرا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کال می ارسل، ڈاکٹر نے کہہ کر کچھ لمحے کارڈیک مانیٹر کی جانب دیکھا اور پھر اسپرا کی جانب دیکھا۔ تمہارا سر درد؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اٹس بیئریبل، اینڈ یور اسٹمک؟ ڈاکٹر نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہاں بھی اب درد محسوس نہیں ہو رہا، اسپرا نے سکون سے کہا۔ اوکے، میں تمہیں کچھ میڈیسن دیتا ہوں، انہیں وقت پر لینا اور ریسٹ کرنا، ڈاکٹر نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر ڈاکٹر نے نرس کو اس کو آکسیجن ماسک اور باقی سب چیزوں سے آزاد کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد نرس اپنا کام کر کے روم سے نکل گئی۔ میں جانتا ہوں ارحم کو تمہارے سر پر پسٹل نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن یقین کرو وہ کبھی بھی نہیں
ٹریگر نہیں دباتا۔ ذہن نے ان دونوں کے درمیان خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، اٹس اوکے۔ اسپرا نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، نو ہی واز اینگری اینڈ میں نے کہا نا ٹھیک ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جو میں پہلے نہ سہا ہوں۔ اسپرا نے اسے ٹوک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے ذہن کو نروس محسوس کیا، جو آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں کب یہاں سے ڈسچارج ہو رہی ہوں؟ اسپرا نے اس کا دھیان اپنی بات کی جانب کھینچا، کچھ منٹس میں بس۔ نرس ڈسچارج پیپر تیار کر رہی ہے۔ وہ اپنی جینس کی جیب میں ہاتھ پھنساتا ہوا بولا، میں کتنے گھنٹے بے ہوش رہی؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، 18 گھنٹے، وہ پرسکون لہجے میں بولا، اور تم نے مجھے کیا انجیکٹ کیا تھا؟ اسپرا نے آئی برو جھکائے، اینستھیزیا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، واٹ؟ تم ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اسپرا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، اور تمہیں کس نے کہا میں نے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا؟ ذہن نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، کیا مطلب تمہارا؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، میں ایک سرجن ہوں اسپرا، اور ارسل میرا بڑا بھائی ہے۔ ذہن نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں شوق سے پھیلی تھیں، واو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا اور کیا کہوں، لیکن ایک بات اور سمجھ نہیں آ رہی، جب تم خود ایک سرجن ہو پھر ارحم کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کیونکہ وہ ایک کرمنل ہے۔ ذہن نے اس کے الفاظ مکمل کیے، جس پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا، اور تمہیں کس نے کہا میں نہیں ہوں؟ ڈاکٹر ذہن نے اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا بس خاموش رہی۔ چلو اب اٹھو، ہمیں چلنا ہے، ذہن نے نرس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر نرس سے ڈسچارج پیپر لے کر انہیں سائن کیا، اور پھر وہ دونوں ہاسپٹل سے باہر نکل گئے۔ کیا وہ اندر ہے؟ گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر اسپرا نے ذہن سے پوچھا۔ نہیں۔ ذہن سمجھ گیا کہ وہ ارحم کب پوچھے گی، اس لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اس نے سکون بھرا سانس کھینچا اور ذہن کو شکریہ بول کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ گھر میں داخل ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نیچے گئی تو ابھی وہ بیٹھنے لگی تھی، اس کی توجہ دروازے پر دستک ہوئی نے کھینچی۔ لگتا ہے خود ہی دروازہ کھولنا پڑے گا۔ جب آس پاس کسی ملازمہ نے اس کو نہیں پایا تو دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے خود سے بولنے لگی، سٹ ڈائنی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر ارحم گھر میں داخل ہوا اور بغیر اس کی جانب دیکھے حکمیہ لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا، جس پر وہ محض اسے گھور کر رہ گئی، مگر ایک لفظ نہیں کہا۔ شکر ہے کھانا بنا ہوا ہے۔ وہ گرما گرم کھانا دیکھ کر دل ہی دل میں بولتی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد نیچے آیا تو وہ بغیر ایک نظر اس کی جانب دیکھے سکون سے کھانا کھانے لگا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ عجیب شخص ہے، کیا اسے اپنے گے پہ شرمندگی ہے جو اس نے میرے سر پر پسکل رکھی، اسی وجہ سے مجھے نہیں دیکھ رہا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں؟ ارحم اپنے گے پر شرمندہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مانسٹر اپنے گے پہ کبھی بھی نہیں پچھتاتے۔ اگر تمہارا مجھے گھورنا ہو گیا ہو تو یہ کھانا کھا کر روم میں آؤ 5 منٹ میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اچانک اس کی آواز پر حقیقت کی دنیا میں جو ٹیبل سے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، 5 منٹ مطلب 5 منٹ۔ وہ واپس سے پلٹ کر اسے وارن کرتا روم میں چلا گیا، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ لائٹس آف کر کے جیسے جیسے سیڑھیاں کراس کرنے لگی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جبکہ ہتھیلیاں نم ہونے لگیں، لیکن وہ مضبوطی کا مظاہرہ کرتی کمرے میں داخل ہو گئی جو خالی تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھا تو اس کے کانوں میں شاور چلنے کی آواز ٹکرائی، اسپرا سو جاؤ اس سے پہلے یہ مانسٹر آ کر تمہیں زندہ نگل جائے۔ وہ لب چباتے ہوئے بولی اور جلدی سے بیڈ پر لیٹ کر اپنے اوپر بلینکٹ لے کر آنکھیں بند کر گئی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ سامنے اسپرا کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا، اس کو خود کے قریب آتا محسوس کر کے اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے آج ہی سارے بند توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید سختی سے بند کر دی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا چہرہ اپنی نظروں میں چھپاتے ہوئے نیچے کی جانب جھکنے لگا۔ اوپن یور آئیز، اس کی کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے بالوں اور گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا، جو اس کے لیے کسی ڈرگ سے کم نہیں تھی۔
اسپرا ڈونٹ میک می ریپیٹ ادروائز یو وانٹ لائک کنسیکوینس. وہ جو اس کے بالوں سے گرتا پانی خود کے گردن پہ محسوس کرتی ارب کو یوں دھمکانے پر آنکھیں کھول دی جو پیچ بلیک ڈارک آنکھوں سے ٹکرائی. اس نے ان آنکھوں میں کوئی احساس ڈھونڈنا چاہا مگر وہ ہمیشہ کی طرح کولڈ اور بلینک تھی جس پر اسپرا کا دل کی دھڑکن نارمل ہونے کے بجائے خوف سے مزید تیز ہونے لگی. مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس جیسے شخص کے ساتھ ابھی تک زندہ کیسے ہوں. اس نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچا جو پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہا تھا. یہ آنکھیں سے یو آر مائن. اسپرا جو کچھ سوچنے ہی لگی تھی ارحم کا خود کی کمر پر ہاتھ اور الفاظ سن کر سٹ پٹائی. نہیں. اسپرا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہنا چاہا مگر وہ ایک انچ بھی نہیں ہلا. کیا کہا ذرا اپنا لفظ دہرانا. ارحم نے اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا جو تم نے سنا ارحم. وہ ترکی بترکی بولی. بیہیو. وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی شہ رگ پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا جس پر اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. میں تمہاری نہیں ہوں. سنا تم نے. مجھے تو جیسے ہی راہ فرار ملی میں تم سے فرار ہو جاؤں گی. میں تم جیسے معاشرے کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولی اور ساتھ ہی ٹانگ ارحم کو مارنی چاہیے مگر ارحم اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے اسی وقت اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ پر رکھ دی. تمہارے سارے راستے مجھ پر آ کر ہی ختم ہوتے ہیں ٹیسو. تم جتنی شدت سے مجھ سے دور جاؤ گی اتنے جنون اور پاگل کے ساتھ تمہیں اپنی جانب واپس لاؤں گا. ارحم نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے کہا کارا کسی چیز میں شدت ہونا پھر بھی ایک پل کے لیے قابل برداشت ہے لیکن جنون اور پاگل پن صرف ایک آگ ہے جس میں انسان یا تو خود جل جائے گا یا باقی سب کو جلا کر راکھ کر دے گا. اور یقین کرو مجھے لوگوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. اس کے الفاظ پر اسپرا کی آنکھیں خوف سے پھیلی لیکن وہ اگنور کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ ڈھونڈنے لگا. جب پسند کی چیز ملی تو اسے نکال لیا. اور تم کیا کہہ رہی تھی. مجھ جیسے معاشرے کے ساتھ نہیں رہنا. مجھے یاد آیا تم نے گاڑی میں بھی بولا تھا اب بلڈی ٹھسکی معاشرہ. ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سوچتے ہوئے کہا جس کی دھڑکن ہر لمحے بڑھ رہی تھی کیوں نہ آج سچ میں خون پی کر دیکھوں. وہ ہاتھ میں موجود چاقو کی نوک اسپرا کے کندھوں پر آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے بولنے لگا جو ابھی اس نے دراز سے نکالا تھا جس پر اسپرا نے وحشت سے اس کی جانب دیکھا. ارحم پلیز نہیں. اسپرا نے بے بسی سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا یار ایسے تو مت بولو نا. تم نے کہا تھا اب تمہارے کہے پر ہی تو عمل کر رہا ہوں. اس نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہلکا سا کٹ اسپرا کے کندھے پر لگا دیا جہاں سے خون کی بوند باہر نکلی جس پر وہ کڑا کر رہ گئی اور خوف سے اس کی جانب دیکھنے لگی جو آہستہ سے نیچے جھک کر اس کٹ والی جگہ پر اپنے لب رکھ چکا تھا جبکہ دوسری طرف اسپرا اپنی دھڑکنیں معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے لمس پر بحال ہوتی جا رہی تھی. تمہارے خون کا ذائقہ کافی سویٹ ہے. ارحم نے اس کے کٹ والی جگہ پر واپس سے لب رکھ کر کہا جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی. میں تو پہلے ہی کہتی تھی تم انسان ہو ہی نہیں. اب یقین ہو گیا ہے تم ویمپائر ہو. وہ لرزتی آواز میں اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی بولی جس پر ارحم کا کہکہ کمرے میں گونجا. اسپرا نے محسوس کیا اس کہکے میں کسی قسم کی سرد مہری کا عنصر نہیں تھا بلکہ دل سے لگایا گیا تھا. چلو شکر ہے جلد ہی جانچ گئی ہو ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ ساری زندگی راز ہی نہ رہ جائے. بٹ یو آر ویری اسمارٹ گرل. وہ اٹھ کر چاقو دراز میں رکھ کر اس کے زخم پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا مطلب تم سچ میں ویمپائر ہو جو انسانوں کا شکار کرتے ہیں. اس نے اپنا غم درد سب بھول کر غصے سے اس کی جانب دیکھا. اسپرا نے اس کی آنکھوں میں رنگ بکھرتے محسوس کیے جو پل میں سرد مہری میں تبدیل ہو گئے تھے. یہ آنکھیں. وہ دل ہی دل میں بولی ہاں مزہ تو آتا ہے انسانوں کا شکار کرنے میں لیکن اتنا کبھی نہیں آیا جتنا تمہارا خون پی کر آیا ہے.
میں سوچ رہا ہوں دن میں 4-5 گلاس تمہارے خون کے پی ہی لیا کروں۔ وہ سکون سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں وہ رنگ یاد کر رہی تھی، اس کے الفاظ پر بوکھلا کر بیڈ سے نیچے اتر کر زمین پر جا کھڑی ہوئی۔ میں مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تم جانتی ہو میں مذاق نہیں کرتا۔ ویسے بھی کیا ہے، خون ہی تو ہے۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولنے لگا، جبکہ اسپرا اس کے قریب آنے پر پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ لیکن دیکھو میں انسان ہوں، وہ لرزتی آواز میں بولی، اور ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹایا جس سے وہ سیدھا کاؤچ پر جا گری۔ ہاں تو انسانوں کا خون لذیذ ہوتا ہے، اور تمہارے کی تو بات ہی اپنی ہے۔ ارہم نے دونوں ہاتھ اسپرا کے اطراف میں کاؤچ کی سائڈ پر رکھ کر اسے قید کرتے ہوئے کہا۔ اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں مذاق ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح کسی بھی جذبات سے خالی تھی۔ ارہم، اس نے لرزتی آواز میں اسے پکارا، ارہم نے اپنا سائڈ سے ہاتھ نکال کر اس کے گال سے ہلایا، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو سر تھیں۔ اسپرا، یہ وہی آنکھیں ہیں جنہیں تم نے پہلی بار کلب میں دیکھا، اور پھر اس نے انتہائی بے رحمی سے تمہارے سارے اپنے تم سے چھین لیے۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا وہ اس وقت کدھر ہیں؟ وہ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑانے لگی۔ ساری یادیں دماغ میں تازہ ہوئیں تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بھیگے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ارہم کی آنکھیں ایک پل کو پہنی لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ سوال مت کیا کرو مجھ سے، کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، تمہارا سوال کرنا پسند نہیں ہے مجھے۔ وہ چڑھتے ہوئے اس سے دور ہو کر بولا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور کہتے ہو سوال بھی نہ کروں۔ کیوں نہ کروں ارہم؟ میں حق رکھتی ہوں، مجھے جواب دو۔ اٹھ کر اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے نم لہجے میں بولی، جس پر ارہم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ تم بہت برے ہو، مجھے تم سے انتہائی شدید نفرت۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، ارہم نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، جس سے باقی کے الفاظ اسپرا کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ جبکہ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے ارہم کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ پہلے ہی اس کی قید میں تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس سے دور ہوا اور بغیر اس کی جانب دیکھے اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسپرا اپنی اتھر پتھر ہوتی سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایڈیٹ انسان، ویمپائر نہ ہو تو؟ وہ اپنے ہونٹوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے بولی۔ تبھی اسے بائک کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر کھڑی ہو گئی، کھڑکی جانب گئی جہاں ارہم بائک پر بیٹھا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر اس کی آنکھیں اور روانی سے بہنے لگیں، اور وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگی جب رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔